بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد زبیر احمد بھٹی۔ آج ہم کلاس سیکنڈ ایئر کی غزلیات میں سے ناصر کاظمی کی پہلی غزل کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناصر کاظمی کی پہلی غزل کے جو 7 اشعار ہیں ان میں سے صرف پہلے آج 4 اشعار کا مطالعہ کریں گے، اور انشاءاللہ جو بقیہ 3 اشعار ہوں گے وہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ ناصر کاظمی کا کہنا ہے کہ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ دل میں ایک کوئی امنگ اور خواہش پیدا ہوئی ہے، اور اس خواہش نے سابقہ اداسی کو ختم کر دیا ہے۔ یہ تازہ ہوا کچھ ایسے ڈھنگ سے چلی ہے جس نے طبیعت کا تمام بوجھل پن دور کر دیا ہے۔ دل میں ایک لہر، ایک موج اٹھی ہے۔ یہ لہر اس دل کو زندگی اور حرکت کا پیغام دے گئی ہے۔ جس طرح گرم موسم اور حبس کے دور میں تازہ ٹھنڈی ہوا چل کر دل کو تازگی کا احساس دلاتی ہے، جب ایک عرصے سے دل بے یقینی کی کیفیت سے دوچار ہو، فکری طور پر انسان حبس، تنگی اور گھٹن محسوس کر رہا ہو، زندگی ایک ویرانہ بن چکی ہو، سر کی حکمرانی ہو۔ سر سے مراد ہوتا ہے زہریلی قسم کی گرم ہوا۔ انسان محض سانس لینے والی ایک مشین کے طور پر اس مشکل وقت میں جب موجود ہو، ایسے میں اگر امید کی کوئی کرن پیدا ہو جائے، ایک نیک، متحرک اور فعال شخصیت دلوں پر پوئی مردگی کو شگفتگی میں بدلنے کے لیے توجہ فرما دے، تو دل کے ویرانے میں چپکے سے باہر آ جاتی ہے۔ دل انتہائی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ایک دم سے وہ اداسی شگفتگی میں بدل جاتی ہے۔ ایک دم سے وہ سبھی تنہائیاں، وہ سبھی اداسیاں رعنائیوں میں بدل جاتی ہیں، خوبصورتیوں میں بدل جاتی ہیں۔ جیسے رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئے، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالم یاس میں ماضی کے بھلے دنوں کی یاد اور مستقبل کی چمک آس بن کر جگمگاتی اور دلوں کی پریشانیوں کو یک راحتوں میں بدل دیتی ہے۔ ناصر کاظمی اس کیفیت کو ہوا کے جھونکے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس طرح جب تنہائیاں ڈس رہی ہوں، جب اداسیاں گلا گھونٹ رہی ہوں، عین اسی لمحے اگر مہربان، خوبصورت اور دل نشین محبوب کی یادیں جلوہ گر ہو جائیں، وہ اپنی تمام رعنائیوں سے سراپے وجود کو اپنی دسترس میں لے لیں، تو ایسی صورتحال میں، ایسے حسین تصور میں وہ عاشق اپنی ساری پوئی مردگی شگفتگی میں بدل لیتا ہے۔ اپنی اداسیوں اور ویرانیوں سے نکل کر وہ شگفتہ طبیعت کا مالک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ناصر کاظمی نے بھی وہ جو اداسیوں کا موسم تھا اور اس کے متصل بعد، اس کے فوراً بعد جب محبوب کی یادیں جلوہ گر ہوئیں اور یک وہ اداسیاں شگفتگی کے عالم میں بدلیں، اس عالم کی بدلتی کیفیت کو اس نے یہ کہا کہ دل میں ایک لہر اٹھی ہے جس نے سبھی معاملات کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ شاعر نے خوبصورت بات کی کہ دل تھا اداس عالم غربت کی شام تھی، دل تھا اداس عالم غربت کی شام تھی، کیا
کیا وقت تھا کہ تجھ سے ملاقات ہو گئی، کیا وقت تھا کہ تجھ سے ملاقات ہو گئی۔ دوسرا شعر ہے، ناصر کاظمی فرماتے ہیں کہ شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ میرے دل میں ایک شور برپا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے دل ایک گھر تھا، ایک خوبصورت عمارت تھی، ایک محل تعمیر تھا، اور اس محل، اس خوبصورت گھر اور اس خوبصورت عمارت کی چار دیواری یکا یک گر گئی ہو، شور بپا ہو۔ مالک کے دل کو جس کی عمارت تھی، جس کی وہ خوبصورت محل تھا جس کا، اس کو بڑا صدمہ پہنچا ہو۔ دل ایک گھر ہے اور اس گھر میں شور برپا ہے دیوار گرنے کا، اور دیوار آرزوئیں، خواہشیں اور تمنائیں ہیں۔ جب دل میں خواہشات اور تمناؤں کا یکے بعد دیگرے ان کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، ان آرزوؤں کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا جاتا، ان آرزوؤں کا خون بہایا جاتا ہے، تو پھر شہر آرزو اور اس شہر آرزو کو جب برباد کر دیا جاتا ہے تو ہر طرف شور ہی شور برپا ہوتا ہے۔ جس طرح کسی مکین کے مکان کی دیوار گرتی ہے تو دیوار گرنے کے اس شور کے ساتھ اس کا گریہ بھی انسان کو بڑا جو ہے وہ مجبور اور بے بس کر دیتا ہے۔ گویا جب کسی آرزو کا خون ہوتا ہے تو وہ دل میں ایک امنگ، ایک جد و جہد، ایک ولولہ پیدا ہوا اور پھر ایک دم سے ختم ہوا۔ آخر تکلیف تو محسوس ہوگی، دل سے رخصت ہوئی خواہش، دل سے رخصت ہوئی خواہش، گریہ کچھ بے سبب نہیں آتا۔ یہ رونے کا سبب اور وجہ یہ بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ دل سے کوئی کسی خواہش، کسی آرزو، کسی تمنا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمنائیں اور آرزوئیں یہ خوبصورت تتلیوں کی مانند ہیں، اور عاشق ان خوبصورت تتلیوں کو پکڑنے کا خواہش مند ہے۔ جب وہ ان کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ تتلیاں اتنی دور دراز اپنی اڑان بھرتی ہیں کہ وہ واپسی کا راستہ بھی بھول جاتا ہے اور تتلیاں بھی ہاتھ نہیں آتی۔ اس کی وہ خواہش، وہ شوق، وہ چاہت، وہ لگن جو تتلیوں کو پکڑنے والی تھی، وہ ایک دم اس آرزو کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ آرزو اور آرزو کے بعد خونے آرزو، آرزو اور آرزو کے بعد خونے آرزو، ایک جملے میں نہاں ہے داستان زندگی، ایک جملے میں نہاں ہے داستان زندگی۔ تیسرا شعر ہے، ناصر کاظمی کہتے ہیں، بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ یہ دنیا جو مختلف سہولیات سے، حسین مناظر سے بھری پڑی ہے، پھر بھی دل اس خوبصورت دنیا میں نہیں لگ رہا۔ خواجہ فرید الدین عطار نے پندنامہ میں کہا تھا کہ مثل دنیا مارے منقش است، دنیا کی مثال خوبصورت سانپ کی طرح ہے جو رنگوں کا حسین مجموعہ ہوتا ہے۔ ایسے حسین مجموعے میں بھی دل اداس ہے، آخر کیوں؟ دکھ اور سکھ کا تعلق انسان کے دل کی باہر کی دنیا سے ہے۔ دل خوش ہو تو خزاں کی ویرانیاں، اداسیاں، افسردگیاں بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اگر دل ویران ہو، بے آباد ہو، دل اداس ہو، تو پھر بہار کی رنگینیاں اور شگفتگیاں بھی انسان کو شگفتہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہا کہ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔
مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں بہت چہل پہل موجود ہے، لوگ خوش خوش نظر آتے ہیں، مگر شاعر مسرتوں کے باوجود بھی، مسرتوں کے ہجوم میں بھی خود تنہائیوں میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم۔ آج کے لیکچر کا آخری شعر اور ناصر کاظمی کی پہلی غزل کا چوتھا شعر ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں تو شریک سخن نہیں تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی۔ محبوب اگر گفتگو میں شامل نہیں تو کیا وجہ، آخر اس کی خاموشی بھی تو میری گفتگو میں شامل ہے نا۔ شاعر یہ کہتے ہیں کہ تو مجھ سے بات چیت نہیں کرتا نہ صحیح، تیری خاموشی میرے ساتھ ہم کلام ہے۔ اس کی بات نہ کرنے کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ شاعر کے ساتھ اس کا محبوب گفتگو نہیں کر رہا، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اور ان وجوہات کا احاطہ کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ محبوب عاشق کی محبت کو خاطر میں نہیں لاتا، اس سے وہ بات کرنا پسند نہیں کرتا، جبکہ عاشق محبوب کی محبت میں اس قدر خود وارفتہ ہو چکا ہے کہ وہ مجمع میں ہو یا محفل میں، وہ حالت تنہائی میں ہو یا حالت مجمع میں ہو، وہ خلوت میں ہو یا جلوت میں، جہاں بیٹھا ہے محبوب کی یادیں اس محبوب کی یادوں کو اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے، اس کے قلب و ذہن پر محبوب کی یادیں ہی حاوی ہیں، وہ خاموش ہو کر بھی ان سے گفتگو کر رہا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے محبوب اس لیے گفتگو نہیں کر رہا کہ رقیب پاس بیٹھے ہیں اور ان سے اپنی عزت اور رکھ رکھاؤ مد نظر رکھنی ہے۔ محبوب کے پیش نظر وہ حکمت عملی ہے کہ رقیب کی موجودگی میں وہ اپنی محبت کا اظہار نہیں کرنا چاہتا، جبکہ عاشق ہے وہ باز نہیں آ رہا، وہ اپنی محبت سے مجبور ہے اور اس محبوب کی یادوں کو اپنے دماغ میں اپنے دل میں اس کی یادوں کا حصار قائم کرتا ہے اور اس سے محو گفتگو ہے۔ تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا محبوب زبانے کے طعن و ملامت سے ڈرتا ہے، خائف ہے کہ کوئی لوگ ہماری محبت بھرے اس عظیم رشتے پر ناجائز کوئی انگلی نہ اٹھا دیں، کوئی حرف گیری نہ کریں، وہ اس وجہ سے خاموش ہے۔ عاشق اس کی محبت میں خود وارفتہ ہے اور اس کی خاموشی کے ساتھ بھی وہ ہم کلام ہے اور گفتگو کر رہا ہے۔ آخر بہر کیف وجہ کوئی بھی ہو، عاشق کے ساتھ محبوب گفتگو نہیں کرتا، اور عاشق کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ خاموشی میں بھی محبوب سے بیٹھے گفتگو کر رہا ہے۔ خاموشی کو تکلم بلیغ بھی کہا جاتا ہے، خاموشی کو تکلم بلیغ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ ڈوبا ہوا سکوت میں ہے جوش آرزو، ڈوبا ہوا سکوت میں ہے جوش آرزو، اب تو یہی زباں میرے مدعا کی ہے، اب تو یہی زباں میرے مدعا کی ہے۔ شعر کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عالم جدائی میں، عالم خلوت میں، عالم تنہائی میں عاشق محبوب کے جلووں سے خود کو آزاد نہیں کر رہا، اس کی ناز و انداز بھری گفتگو، اس کے حسن و جمال کے حسین مناظر، اس کی گفتگو کی شیرینی، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چال چلن، غرض بہت ساری یادیں ہیں جن کے ذریعے سے عاشق نے اپنی دل کی دنیا چمکا رکھی ہے، اور وہ چپکے چپکے بیٹھا محبوب سے عالم تنہائی میں، عالم جدائی میں محو گفتگو ہے۔ مومن خان مومن نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، کہتے ہیں تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا
نہیں ہوتا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ آج کے لیکچر میں ناصر کاظمی کی پہلی غزل کے ہم نے 4 اشعار پڑھے۔ پہلے میں اس نے کہا کہ دل میں کوئی لہر اٹھی ہے جس نے تازہ ہوا کی مثل طبیعت میں شگفتگی پیدا کر دی۔ دوسرے شعر میں اس نے کہا کہ دل میں جو شور برپا ہے یوں لگتا ہے کہ خواہشات کی کوئی دیوار گر گئی۔ تیسرا شعر ہے، اس نے کہا کہ یہ دنیا جو انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال ہے لیکن میرا دل اداس ہے، اس دنیا میں جی نہیں لگ رہا۔ چوتھے میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرا محبوب مجھ سے محو گفتگو نہیں ہے، خاموشی کے عالم میں بھی میں اس سے بہت ساری باتیں کرتا ہوں۔ خاور کا ایک شعر مجھے جاتے جاتے یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں آؤ چپ کی زباں میں خاور، آؤ چپ کی زباں میں خاور، اتنی باتیں کریں کہ تھک جائیں، اتنی باتیں کریں کہ تھک جائیں، کیونکہ خاموشی تکلم میں بلیغ ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔